السلام علیکم فرینڈس، تو آج ہم اس ویڈیو میں نماز میں جو سنتیں ہوتی ہیں 51 سنتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک سنت آپ کو بتائیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ تو چلیے، پہلی سنت ہے اس میں قیام۔ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ 11۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اس میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ اس میں 11 سنتیں ہوتی ہیں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، یعنی سر کو نہ جھکانا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ یہ پہلی سنت ہوگی قیام میں۔ دوسری دیکھیے، قیام میں کیا سنت ہے؟ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ 4 انگل مطلب یہ اس طریقے سے، یہ 4 انگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 4، یہ 3 انگل ہے، یہ 4 انگل ہے۔ تو دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا۔ جو پیروں کی انگلیاں ہیں ان کو آپ کو کس کی طرف رکھنا؟ کعبے کی طرف رکھنا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک پیر ادھر جا رہا ہوتا ہے، ایک پیر ادھر، بلکہ آپ کو دونوں پیر قبلہ کی طرف رکھنا ہے۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، یعنی پہلے نہیں ہونا۔ جیسے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، آپ نے امام صاحب سے پہلے اپنے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دی، تو یہ نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ پہلے اگر امام صاحب نے کہا، امام صاحب کے ساتھ ہی آپ کہیں اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ اس میں اگلی ہے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ کہاں تک اٹھانا ہے؟ دونوں ہاتھ آپ کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کندھوں تک اٹھاتے ہیں، پھر ایک دم نیت باندھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، آپ کانوں تک اٹھانا ہے۔ اس کے بعد 5ویں سنت کیا ہے قیام میں؟ ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا، یعنی آپ کو قبلہ کی طرف رکھنی ہے، آسمان کی طرف نہیں رکھنی ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ قبلہ کی طرف رکھنا۔ اس کے بعد انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ ملی ہوں، اس طریقے سے ملی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند، اب بالکل نارمل آپ کو رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، یعنی آپ کو جیسے نیت باندھتے ہیں تو آپ کو 3 انگلیاں جو ہے، چھوٹی انگلی کو اور انگوٹھے کو چھوڑ کر 3 انگلیاں آپ کو پیٹھ پہ رکھنی ہے بائیں ہاتھ کے، سیدھے ہاتھ کی، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو آپ کو اس کے بغل میں رکھنی ہے۔ چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، ٹھیک ہے؟ کس کو پکڑنا؟ گٹے کو۔ ایک آپ کو حلقہ بنا کر اس کو کیا کرنا ہے، میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پہ رکھنا، یعنی آپ کو 3 انگلیاں کہاں پہ رکھنی ہے؟ کلائی پہ رکھنی ہے۔ ناف کے نیچے آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، یعنی جو ٹنڈی ہوتی ہے اس کے نیچے آپ کو باندھنا ہے، اوپر نہیں باندھنا ہے۔ ثنا پڑھنی ہے آپ کو۔ تو یہ 11 سنتیں قیام کی ہو گئیں۔ جب آپ سیدھے کھڑے رہتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کی یہ 11 سنتیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اب قرأت کے بارے میں، قرأت کی 7 سنتیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی سنتیں ہوتی ہیں؟ تعوذ، یعنی آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو چپکے سے آمین کہنا ہے، یعنی آواز سے آمین نہیں کہنا ہے۔ امام صاحب الحمدو پڑھ لیں تو آپ کو آرام سے آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد فجر اور ظہر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک یہ سورت ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، یہ 28 پارے میں ہے، یا 28 پارے میں ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ بروج تک پڑھیں۔ یہ طوال مفصل کب ہے؟ یہ صرف فجر اور ظہر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، ان کے بیچ میں آپ سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور عصر و عشاء میں آپ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ اوساط مفصل، یعنی آپ سورہ بروج سے، یعنی پارے میں ایک سورت ہے سورہ بروج، اس سے لے کے آپ سورہ لم یکن تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ عصر و عشاء میں، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں قرأت کر سکتے ہیں۔ اور مغرب میں آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ قصار مفصل، یعنی آپ سورہ اذا زلزلت سے لے کے آپ پڑھیں گے سورہ ناس تک، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسے آپ ایک بار اور سمجھ لیں، طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک آپ کو فجر اور ظہر کی نماز میں پڑھنی ہے صورتیں۔ سورہ حجرات دیکھ لیجیے گا، اور سورہ بروج پارہ میں ہے۔ اس کے بعد عصر اور عشاء کی نماز میں آپ کو اوساط مفصل پڑھنا ہے، یعنی آپ کو کون سی سورت سے پڑھنا ہے؟ سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک آپ کو پڑھنا ہے۔ اور مغرب میں آپ کو قصار مفصل، یعنی آپ کو سورہ اذا زلزلت یہ مل جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہاں سے لے کر آپ کو سورہ ناس تک، قل اعوذ برب الناس تک آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔
مغرب میں اس میں اذا زلزلت سے لے کے سورہ ناس تک، اور سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک آپ کو عصر و عشاء میں پڑھنا ہے، اور فجر و ظہر میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک۔ اگر اس کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، سنت کے اکارڈنگ آپ نماز پڑھیں گے۔ اب فجر کی پہلی رکعت کو آپ کو طویل کرنا ہے، یعنی بڑی کرنا ہے، بڑی صورت پڑھنا ہے یا کوئی آیت پڑھنی ہے بڑی، نہ زیادہ جلدی پڑھنا اور نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا ہے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ کھڑے کھڑے درد ہو جائے ان کے پیروں میں، اور زیادہ لمبی بھی قرأت نہیں کرنی ہے آپ کو، جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے جیسے اس میں پڑھتے ہیں تراویح وغیرہ میں، صرف آپ کو قرأت میں پڑھنا ہے، اور نہ زیادہ آرام سے پڑھنا ہے، بالکل آپ کو درمیانی رفتار ہونی چاہیے، جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آپ پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جلدی ہو گیا، آرام سے کیا ہوگا الحمد للہ رب العالمین، یہ آرام سے ہو گیا۔ آپ کو کیسے پڑھنا ہے الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے۔ فرض کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ کو باقی تسبیحات کو پڑھنا ہے، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی سی بھی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، ٹھیک ہے۔ رکوع کی 8 سنتیں ہوتی ہیں، رکوع میں پہلی سنت یہ ہے کہ رکوع کی تکبیر کہنا، کیا کہنا، رکوع کی تکبیر کہنا، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے نا، یہ رکوع میں ہو گئی، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، پھیلا کے رکھنا، چپکا کے نہیں رکھنا ہے، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا ہے جب آپ رکوع کریں، پیٹھ کو آپ کو بچھا دینا ہے، اور جو اینگل ہوتا ہے وہ 90 ڈگری کا ہونا چاہیے۔ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، صرف پیر چھوتے ہیں، وہ گھٹنا چھوتے ہیں، اور ان کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ سنت کے خلاف ہے۔ پیٹھ کو بچھانا، سر اور سرین کو برابر رکھنا، ٹھیک ہے، سر کو اور سرین کو کیا کرنا، برابر رکھنا۔ رکوع میں کم از کم آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان ربی العظیم، 3 بار بھی کہہ سکتے ہیں، 5 بار بھی کہہ سکتے ہیں، 7 بار بھی کہہ سکتے ہیں، کم سے کم 3 بار کہیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو رکوع اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اگر اکیلی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، کیا کہنا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب سجدے کی 12 سنتیں ہوتی ہیں، پہلی سنت کیا، سجدے کی تکبیر کہنا، یعنی سبحان ربی العظیم، یہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا ہوتا ہے جب آپ سجدہ کرنے جائیں، اس کے بعد آپ کو پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، پہلے گھٹنا رکھنا ہے زمین پر، پھر ہاتھ کو رکھنا ہے دونوں ہاتھوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آپ کو ناک کو رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پیشانی کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو آپ کو ایزی وے میں سمجھا رہا ہوں، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ کو سجدہ کرنا ہے، پھر سجدے میں آپ کو جو ہے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، پھر پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا ہے۔ لیکن عورتوں کے کیس میں کیا ہوتا ہے، عورتوں کو سمٹ کر سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں باتیں بتائی گئی عورت کے کیس میں کیا ہے، وہ سب کیا ہے، اس کے اپوزٹ ہیں، یعنی پیٹ کو رانوں سے ملا کر، پہلوؤں کو بازوؤں سے ملا کر، اسی طریقے سے کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا ہے۔ کیوں، کہنیوں کو اگر زمین سے لگائیں گے تو وہ کیا مانا جائے گا، کیا ہوگا، کتے کی طرح بیٹھنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 10ویں سنت ہے، سجدے میں کم از کم آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے 3 بار، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد 12ویں سنت ہے، سجدے سے اٹھنے میں پہلے آپ کو پیشانی اٹھانی ہے، اس کے بعد پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ہے، اپوزٹ ہے، پہلے آپ کو گھٹنا رکھنا تھا، پھر ہاتھ رکھنا تھا، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب آپ اٹھیں گے تو پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اس کے بعد قاعدے کی 13 سنتیں ہوتی ہیں، پہلے آپ کو دائیں پیر کو آپ کو کھڑا رکھنا ہے، اور بائیں پیر کو آپ کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ہے، آپ کو ایک طرف نہیں بٹھانا ہے، جیسے عورتیں نماز میں کرتی ہیں، ایسی دونوں ہاتھوں کو رانوں پہ آپ کو رکھنا ہے، بالکل نارمل طریقے سے، نہ زیادہ ملا کر۔ اس کے بعد آپ کو تشہد پڑھنا ہے، جب تشہد میں اشہد اللہ الہ الا پر آپ شہادت کی انگلی کو کیا آپ کو اٹھانا ہے، اور الا اللہ پر آپ کو جھکا دینا ہے،
یعنی تشہد جب آپ پڑھیں تحیات، اس میں آپ کو اشہد اللہ پر شہادت کی جو سیدھے آتی انگلی ہے اس کو آپ کو اٹھانا ہے، پھر الا اللہ پر آپ کو جھکا دینا ہے. پھر آپ چھٹی کیا ہے اس میں چوتھی قاعدہ خیرہ میں آپ کو درود شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد درود شریف کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے. ان الفاظ میں جو قرآن اور حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا چاہیے. جو قرآن اور حدیث میں ہے اس میں آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں طرف آپ کو سلام پھیرنا ہے. سلام کی داہنی طرف سے آپ کو ابتدا کرنی ہے، سیدھی طرف سے. آٹھویں سنت ہے، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنت کی نیت کرنی ہے. مقتدیوں کو امام و فرشتوں اور صالح جنت، اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنی ہے. ان سب کی نیت کر کے آپ کو سلام پھیرنا ہے، نہ کہ مقتدیوں کی. منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا ہے کیونکہ وہاں مقتدی نہیں پڑھتے نماز. مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا ہے، امام سے پہلے نہیں پھیرنا ہے. اس کے بعد دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا ہے، یعنی پہلی آپ نے سلام پھیرا آواز سے، پھر دوسرے سلام کی جو آواز ہے وہ اس سے کم ہو. مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں. مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو باقی رکعتیں ہیں وہ اس کو پڑھنا ہے. اب فائدہ کیا ہے اس میں؟ رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کیا ہے؟ پھیلی ہوئی ہوں، اور سجدے میں یہ انگلی ملی ہوئی ہوں. بس یہ فرق ہے اس میں.